وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، بندگی اللہ کی، اللہ کو ماننا نہیں، اللہ کی ماننا، یعنی ایک سٹیپ آگے، کو ماننا تو ہے، کی ماننا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور دوسری پیرل میں دعوت تھی کہ اللہ کے مقابلے پہ جتنی ہستیاں ہیں مقابلے پر ان کی نفی کرنی ہے، شیطان کے راستوں کی پیروی نہیں کرنی، طاغوت کی نفی کرنی۔ طاغوت، طغا، طغیانی کا لفظ اردو میں بھی استعمال، سمندر میں طغیانی کب آتی ہے؟ جب وہ اپنی باؤنڈری سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو طاغوت ہر وہ چیز ہے جو توحید کے مقابلے پر کھڑی ہوئی ہے، اور یہ اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے، ایون اگر اللہ کے ماننے والے لوگ اللہ کی پسندیدہ ہستیوں کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیں تو ان معنوں میں وہ بھی طاغوت ان کے لیے بن جائے گا، اگرچہ اللہ کے حضور وہ حزب اللہ ہوں گے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ نبی کی قبر کیسے بت ہوگی؟ نبی تو اللہ کا نمائندہ ہے دنیا میں، نہیں، جب پوجا ہوگی اگرچہ نبی کی ہو رہی ہوگی وہ بت بن جائے گا۔ عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کے سوا عیسیٰ اور ان کی ماں کو معبود مان لیا جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے، یہ تو روٹی کھانے کے محتاج تھے، سورۃ المائدہ میں۔ اور پھر فرمایا من دون اللہ ہیں یہ، حالانکہ من دون اللہ نہیں تھے۔ اللہ کے پیغمبر من دون اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک صورت میں جب لوگ انہیں اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرتے، اس کانٹیکسٹ میں پھر وہ من دون اللہ ہے، پھر صرف بت نہیں، پیغمبر ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، سب من دون اللہ بن جائیں گے۔ اس میں ان ہستیوں کا قصور نہیں ہے، بنانے والوں کا قصور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنی توحید میں کوئی چیز برداشت نہیں کرتا۔ شرک کیا ہے کرسچنز نے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ ہونا چاہیے تھا کہ سارے کرسچنز کو ختم کر دے، نہیں، انہوں نے کہا جس کو تم نے خدا بنایا ہوا نا اسے بھی میں ہلاک کر دوں، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اب پیچھے کیا رہ گیا؟ توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے ہمارے استاد مولانا ساق صاحب بڑی اچھی بات کرتے تھے، اور یہ جملہ بھی میرا بعض لوگوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا کہ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں، دیکھیں انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ گستاخی، انبیاء کی گستاخی کرنے کا نام ہی توحید ہے۔ جسے تم گستاخی سمجھ رہے ہو وہ آٹومیٹکلی ہوگی جتنی بار توحید بیان ہوگی۔ مولانا ساق صاحب نے تو پنجابی میں بڑے پیارے جملے بولے، انہوں نے کہا پھر جدو توحید بیان کریں گے پھر تے کہاں گے کہ نبی دے پلے کوئی شے نہیں، سب اللہ دے اختیار ہے، تے آپ ہی گستاخی تے ہو جانی ہے، کیا کریے؟ سٹارٹ ہی اس سے ہوگا، پھر تے کہاں گے کہ عیسیٰ ابن مریم روٹی کے محتاج تھے، آٹومیٹکلی اب عیسیٰ ابن مریم کی گستاخی ہوگی۔ جی اب ان کی جو اینالوجی ہے اس میں تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا حضرت عیسیٰ روٹی کے محتاج ہے، پھر روٹی تو افضل ہو گئی۔ واقعی بالکل لاجیکلی میتھمیٹکلی تو افضل ہو گئی، یہ اس طرح مرتبے بناتے ہیں نا، روٹی افضل نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے۔ اس طرح افضلیت ہونا شروع ہو جائے تو پرندہ اڑ سکتا ہے، مسلمان نہیں اڑ سکتا، تو پرندہ افضل ہو گیا انسان سے؟ نہیں۔ تو اس سے وائس ورسا رزلٹ بھی نکلتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر گورا یہاں بیٹھ کے سیٹلائٹ کے ذریعے افریقہ اور آسٹریلیا میں دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ وہ یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ مادہ ترقی کر سکتا ہے تو روحانیت کیوں نہیں کر سکتی؟ تو کرو جناب، اسیرو کیا ہے؟ ہاں، پیغمبر کو اللہ دکھا سکتا ہے، ادر دین پیغمبر کے بارے میں جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آتی ہم نہیں مانیں گے۔ ہم نے تو دیکھا کہ آپ کے اولیاء بغیر اینک کے سامنے کاغذ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، اور وہ اینک بھی اجمیر شریف والوں نے نہیں بنائی، نہ بغداد شریف والوں نے، گورا شریف نے بنائی ہے۔ تو اسباب کی بنیاد کے اوپر یہ کلیم کرنا کہ اسباب میں اگر یہ طاقت ہے تو انسان اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، نہیں بھائی، کتے کی سونگنے کی جو حص ہے وہ انسان سے ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ عقاب 2 کلومیٹر اوپر سے
इंच बाय इंच स्क्वायर को वो टारगेट कर सकता है। अंदाजा करो 2 किलोमीटर, सरकार 2 मीटर नहीं मैं कह रहा। कितनी हैरानकुन बात है। हाथी जमीन पे पांव मार के 40 किलोमीटर तक दूसरे हाथी को अपना मैसेज पहुंचा सकता है। 40 किलोमीटर हम तो नहीं कर सकते। फिर हाथी भी अफजल हो गया? नहीं, हाथी को अल्लाह ने क्वालिटी दी है, इंसान को नहीं दी है। तो एक बंदे में क्वालिटी का होना दूसरी मखलूक में ना होना, इससे अफजलियत गैर अफजलियत साबित नहीं होती है, उसकी डोमेन साबित होती है। तो अल्लाह के मुकाबले पे जितनी भी हस्तियां हैं वो तागूत हैं, खा पैगंबर हो फरिश्ते हो, क्योंकि लोगों ने उन्हें खड़ा किया। हमारे नजदीक वो हिजबुल्लाह है, लेकिन जब अल्लाह के मुकाबले पे आएंगे फिर तौहीद इस्टेब्लिश होगी। बिल्कुल सीधी सी बात है। इसी तरीके से जब उम्मत में से किसी शख्स को पैगंबर के मुकाबले पर लाकर खड़ा किया जाएगा, फिर हम कहेंगे कि भाई हमने इस इमाम का कलमा नहीं पढ़ा, हमने कलमा उसका पढ़ा जिसकी कब्र मदीने में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसमें हम किसी इमाम की तौहीन नहीं कर रहे होते, इमाम के मानने वालों की तौहीन कर रहे होते हैं कि जालिमों तुमने इमामों को पैगंबर के मुकाबले पे खड़ा कर दिया। तो ये हमारी मजबूरी है। तो तौहीद बयान करेंगे तो गुस्ताखी ऑटोमेटिकली हो जाएगी इनके ज़ोम में, और जब आप सुन्नत को बयान करेंगे, नबी इस्लाम की इत्तबा के ऊपर जोर देंगे, तो इमामों की और बुजुर्गों की गुस्ताखी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बापे तशाही कोई नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसके बगैर चारे ही कोई नहीं, क्योंकि मुकाबले में वो खड़े हुए हैं ना, मुकाबले पे आ रहे हैं तो कटते चले जाएंगे। ये तो क्लियर कट बात है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देख लें सही बुखारी में हजरत अबू बकर का जो खुतबा है हुजूर की मैयत के ऊपर, कम से कम 4 जगह पे हदीस तफसील से आई है। अब मैयत के ऊपर बजाय सहाबा इकराम को कोई तसल्ली देने के, कोई दुरूद शरीफ की महफिल करवाने के, कोई हुजूर के फजाइल में आयात पढ़ने के, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, या जी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ना सारी आयतें भूली हुई हैं। पहला जुमला बोला है मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात, जो भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता था कान खोल कर सुन ले, मोहम्मद मर गए। ओए 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 ओए, ना कोई आयत ना कोई हदीस, फतवा, और वो भी जाली, क्योंकि हुजूर की इबादत तो कोई साहबी करता ही नहीं था। थ्योरेटिकल जो हो ही नहीं रहा, बेसिकली बाद वालों को डराया जा रहा है कि इनको दूसरा जीसस क्राइस्ट ना बना लेना। इंसानियत में सबसे बड़ा शिर्क एक पैगंबर के नाम पे हुआ है। रसूलुल्लाह ने भी दूसरा जीसस क्राइस्ट बन जाना था अगर हजरत अबू बकर उस वक्त बिल्ली न मार देते। उन्होंने कहा इनका मैं दिमाग साफ कर दूं। वमन कान यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, और जो कोई अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले अल्लाह जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। ये एक उन्होंने खुद साख्ता जुमला बोला, बिल्कुल सही बोला, हमारा भी यही कीदा है। उसके बाद उन्होंने कहा मैं दलील में आयत पेश करता हूं। आयत में ये अल्फाज कोई नहीं थे, आयत में ये था वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम माता औ क़ुतिला, मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल, इनसे पहले भी और रसूल हो गुजरे, अगर ये मर जाएं या जंग में कत्ल कर दिए जाए क्या तुम अपना दीन छोड़ दोगे? लेकिन हज़रत बकर ने ये नहीं बोला। हज़रत बकर ने कहा तुम में जो मोहम्मद की इबादत करता था जान ले मोहम्मद मर गए, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है, दीन ने बाकी रहना है। हजारों अंबिया आगे चले गए, क्या अल्लाह की तौहीद खत्म हो जाएगी? अल्लाह तो किसी पैगंबर का मोहताज ही नहीं। फिर दूसरी आयत पढ़ी इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, नबी तुम्हें भी मरना है, तुम्हारे मुखालिफिन को भी मरना है। फिर तीसरी आयत पढ़ी, बुखारी में तो 2 आयतों का जिक्र है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में तीसरी आयत पढ़ी सूरतुल अंबिया से, क्या नबी हमने तुमसे पहले भी जितने अंबिया भेजे थे हमने उन्हें इंसान बनाया था और उनके जिस्म ऐसे नहीं बनाए थे कि वो हमेशा दुनिया में रहे, वो सब के सब दुनिया से चले गए। और बुखारी के अल्फाज हैं, साहबा कहते हैं हमें यूं लगा कि ये आयत आज ही नाजिल हुई है, हालांकि ओहद के मौके पे नाजिल हुई भी थी 8 साल पहले। लेकिन हजरत बकर ने कैसा छक्का मारा कि बिल्कुल पॉइंट पे आके वो आयत बयान की। और साहबा कहते हैं कितने दिन तक, ये बुखारी के अल्फाज हैं सरकार, ये कहानी शरीफ नहीं बुखारी शरीफ, कितने दिन तक हम अपना गम गलत करने के लिए कि हमें यकीन आ जाए कि नबी इस्लाम दुनिया से चले गए, उनके लिए तो बहुत मुश्किल चीज थी। हम जब भी एक दूसरे को मिलते थे ना तो सलाम के बाद यही पढ़ते थे वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। देखें साहबे किराम एक दूसरे को तसल्ली भी आयात पढ़ के दे रहे हैं
آیت نازل ہوئی احد کے موقع پہ جب حضور کی شہادت کی افواہ پھیل گئی اور صحابہ نے تلواریں پھینک دی. اللہ نے کہا نبی چلے گئے تو کیا توحید ختم ہو جائے گی؟ امپلیمنٹ کدھر ہوئی؟ حضور کی وفات کے اوپر، بڑے ٹائم کے اوپر لا کے نا، جسے کہتے ہیں نا یکا پھینکنا، یہ ابوبکر نے کیا. اور دیکھ لیں ادھر امت کا ایک ٹاپ کا بندہ وہ ڈسیو ہو گیا ہوا ہے، حضرت عمر. بخاری کے الفاظ ہیں، جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اسے قتل کر دوں گا. حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں بیٹھ جا، وہ بیٹھ ہی نہیں رہے. آپ نے کہا چھوڑ دو عمر کو اس کے حال پہ، تم میری طرف آؤ. جب خطبہ دیا ہے تو بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں جیسے ہی ابو بکر نے یہ جملہ بولا اور آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل، تو میرے پاؤں میرے جسم کا وزن نہیں اٹھا سکے، گھٹنوں کے بل گرے. پھر انہیں یقین آ گیا کہ دیٹس آل، بس نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرنی ہے اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور خدا کے مقابلے پہ ہر چیز کی نفی کرنی ہے، مقابلے پر. یہ جو ہے نا ان اعبدوا اللہ، عبادت کرنی ہے اللہ کی. عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس کو. عبادت سے مراد صرف نماز روزہ حج زکات کرنا نہیں ہے، حقوق اللہ بھی شامل، حقوق العباد بھی شامل. ٹوٹل اوبیڈینس، بندگی کا رشتہ. یعنی جیسے غلام اور مالک کا ہوتا ہے نا، وہ کیا رشتہ ہوتا ہے کہ جو آقا کہے گا میں نے وہ کرنا ہے. یہ ہے بندگی اللہ کی کرنی ہے، ٹوٹل اوبیڈینس. یہ نہیں ہے کہ رمضان کا خدا اور ہے اور غیر رمضان کا خدا اور، نمازوں کا خدا اور ہے، زکات کا خدا اور. کئی لوگ ہیں پکے نمازی ہیں، کروڑ پتی ہیں، زکات کا پوچھے کہتے ہیں نہیں ہم نے کبھی حساب نہیں کیا، بس بے حسابہ دے دے، کیونکہ حساب کیتا تو پھر بہت زیادہ دینا پڑا ہے. رمضان میں ایک افطاری کروا دی. ظاہر ہے میرے بھائی 1 ارب پہ 2.5 کروڑ کی زکات نکلتی ہے. ہاں جی 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ تو سمجھ آتا ہے. جیسے بلین میں فگر جاتا ہے نا، 1 ارب پہ 2.5 کروڑ زکات، ایک بار دماغ چکرا جاتا ہے. اور یہ جب 1 ارب 10 ارب ہو جائے اور وہاں سے 2.5 کو آپ ذرا 10 سے ملٹیپلائی کریں، 25 کروڑ ہو جائے، پھر جناب ادھر ہاتھ پڑتا ہے. یہ وجہ پھر وہ کہتے ہیں ہم نے حساب کیا ہی نہیں ہے. کاروبار جی پورے حساب سے کرتے ہیں، اللہ کی باری یہی تو حساب کیا نہیں. بھئی اللہ نے ہر چیز حساب کے ساتھ رکھی. یہ بھی جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ جی اللہ کا ذکر بغیر حساب کے کرنا چاہیے. حضور نے کوئی ذکر بھی بغیر حساب کے نہیں بتایا. اور نمازیں بھی بتائی ہیں 5 ہیں، ان کی بھی رکھتے بتائی ہیں بلا حساب نہیں کہ فجر جتنا بھی ہو چلو 2 نہیں تو 2 نہیں تو 4 نہیں تو 4 نہیں تو 8 نہیں. 2 سے کم پڑھیں گے پھر بھی نہیں ہوگی، 2 سے زیادہ پڑھیں گے پھر بھی نہیں ہوگی. تسبیحات تک بتائی ہیں تو بتایا یہ 33 بار پڑھنی ہے اور یہ 34 دفعہ پڑھنا ہے، یا تینوں کو 33 دفعہ پڑھنا ہے اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھنا ہے. کوئی چیز بغیر حساب کتاب کے نہیں، ہر چیز میتھمیٹیکل ہے. وراثت کے سارے قوانین بتائے ہیں، پورا بتایا ہے. 1/8 بیوی کو ملے گا، 1/4 خاوند کو ملے گا، اس میں بھی یہ تفریق ہوگی. ماں باپ کو 1/6 1/6 ملے گا. زکات کی باری ہے تو کہتے ہیں جی بغیر حساب کے ہم دے رہے ہیں کیونکہ دینی نہیں پوری. تو اپنے آپ کو نا ایک دھوکے میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی ایک افطاری کروا دی، رمضان میں تھوڑا سا راشن تقسیم کر دیا، اور بھائی جو تمہاری اس میں اکوٹی لگی ہوئی ہے ساری کی ساری، وہ ساری کی ساری جو کاروبار میں لگی ہوئی ہے، جو پروڈکٹ کے طور پہ اس کی زکات نکالنی ہے. ہاں جو اس کو سپورٹیو ہے، جس طرح فرنیچر ہے، مشینری ہے یا گاڑیاں ہیں، اس کے اوپر زکات نہیں ہوگی. لیکن جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں اس سارے کے اوپر آپ نے زکات دینی ہے، جو رننگ میں ہے مال، پروڈکٹ کی فارم میں یا پیسے کی فارم میں. تو یہ ٹوٹل اوبیڈینس ہے. تو عبادت ہوا پھر اللہ کو ماننا، اس کے بعد اللہ کی ماننا. اس طریقے سے اتباع رسول ہے، رسول اللہ کو ماننا، رسول اللہ کی ماننا، دونوں چیزیں، اور محبت کے ساتھ. اتباع میں محبت کا جذبہ بھی شامل ہے. اطاعت جو ہے وہ حکم کی کیٹیگری میں، اتباع اس سے بھی اگلی چیز ہے. اطاعت پلس ہے وہ محبت کے ساتھ مان. جو سورہ النساء میں ہے کہ اے نبی یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، اور جو آپ ان کے لیے فیصلہ کر دیں اپنے دل میں بھی حرج کوئی محسوس نہ کریں، پھر یہ پکے مومن ہو گئے. یہی تو امتحان ہے. اس میں آخری چیز جو توحید کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ عقیدہ توحید
تمام انبیاء کی بنیادی دعوت ہے اس آیت کے تحت، تو اس کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہے؟ بیسک ڈیفینیشن اس کی قرآن نے ہمیں جو بتائی ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. باقی ساری اسی کی کورولریز ہیں. اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، دعا بھی تجھی سے مانگیں گے. بس نماز عبادت، زکوٰۃ عبادت، حلال اور حرام کی تمیز کرنا عبادت، نظر، نیاز، صدقہ، سب عبادات کی شکلیں. قربانی یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. اگرچہ دعا بھی عبادت ہے لیکن اللہ نے اسے الگ سے ذکر کیا کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک دعا میں ہونا ہے. آج کوئی مسلمان غیر اللہ کے نام کی قربانی نہیں کرتا. عید کے موقع پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کی قربانی ہے. اصالے ثواب کر دیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، کرتے اللہ کے نام کی، لیکن دعا میں غیر اللہ کو شریک کیا ہوا ہے. جب آپ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہتے ہیں تو یہ آپ اللہ کو دعا کے لیے پکارنے کی بجائے اللہ کے بندے کو پکار رہے ہیں. اس میں شرک کر دیا آپ نے. اب جو کر رہے ہیں انہیں نہیں پتا، انجانے میں دعا میں شریک کیے ہوئے، کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد تجھ سے مانگیں گے، دعا تجھ سے کریں گے. جو ظاہری اسباب ہے وہ آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، کافر سے بھی. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. لیکن جو یہ والی مدد ہے یہ اگر کسی اور سے مانگی تو سیدھے آپ مشرک ہو گئے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پر تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، تمہارے ماں باپ کے بعد تمہیں، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. کہتے ہیں جی یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ مدد اللہ سے مانگنی ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگنی؟ وہ یہ لکھا ہوا ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 کہ بھلا بتاؤ کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ الہ مع اللہ، یعنی یا شیخ عبد القادر جیلانی کا مطلب ہے کہ عبد القادر جیلانی کو آپ نے معبود مان لیا، چاہے آپ لاکھ کہتے رہے وہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے جو ڈیفینیشن بتائی ہے اس میں معبود مان لیا. ڈیفینیشن آپ کی نہیں چلے گی. ہاں، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. بارش اگر آپ فرشتوں سے مانگیں گے کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، فارغ. وہ پیغمبر نے بھی صلاۃ الاستسقاء پڑھی ہے، پیغمبر نے بھی اللہ سے مانگا ہے، بارش کی نماز سکھائی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ تو نبی الاسلام کے پاس آتے تھے، آپ ان سے ڈائریکٹ بات کر لیتے کہ جی میکائیل ذرا 2 بدل بھیج دے ادھر. امت نے تو 4 ہاتھ آگے جانا تھا. اور یہ وہ مثال ہے جو ہم نے کٹر قسم کے جو شرک کرنے والے کلمہ کو مشرک ہیں ان کے سامنے بھی رکھی ہے نا. کانپ اٹھے یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، اس کے اوپر ان کا دل سیٹسفائی نہیں ہو رہا، ان کے سامنے آیتیں پیش کر رہے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی. پھر میں جٹ کی مثال رکھتا ہوں کہ بتاؤ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی؟ فرشتوں کی. تو فرشتوں سے بارش مانگے یا اللہ سے؟ نہیں کہتے بارش اللہ سے. کیوں؟ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے نا. نہیں، دعا اللہ سے کرنی ہے. تو تھوڑی دیر پہلے تو تم کہہ رہے تھے پیغمبروں کی اور بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، حالانکہ ان کی لگی بھی نہیں ہوئی. جو ڈیفینیٹ لگی ہوئی ہے اس پہ ان کا دل نہیں کرے گا، اور جن کی ڈیوٹی ثابت ہی نہیں ہے اس میں ان کو پکار رہے، کہہ رہے ہیں اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تم مانتے ہو، تم ان سے دعا نہیں کرتے ہو، اور جن سے تم دعا کر رہے ہو ان کی ڈیوٹیاں تم ثابت نہیں کر سکتے. اگر ثابت بھی ہو جائے تو تم نے ہمیں خود ہی بتا دیا ہے کہ بارش فرشتوں سے نہیں اللہ سے مانگ. سمپل سی بات ہے، یہ بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. اور قرآن و سنت اپنے اس مقدمے میں بالکل واضح ہے. یہ چونکہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 3 ریکارڈ کروایا، دعا صرف اللہ ہی سے. اور ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے، جتنے انہوں نے شیطانی دھوکے دیے ہیں وہ میں نے اس میں سیٹل کیے ہیں. دعا صرف اللہ ہی سے. اس کا نام میں نے توحید ورسز شرک نہیں رکھا، کیونکہ یہ چڑھتے ہیں توحید کے لفظ سے بھی اور شرک سے ڈرتے ہیں.
تو میں نے اس کا عنوان رکھا تھا دعا صرف اللہ ہی سے. یہ کوڈ ورڈ میں میں نے توحید کی دعوت پہنچائی تھی. اور الحمدللہ جس نے پڑھی, اب ایک عام آدمی کو دے نا دعا صرف اللہ ہی سے, وہ کہے گا ہاں یار اسی بھی تو اللہ کو نہیں منگنے ہیں نا, اسی کڑا عبد القادر جیلانی کو منگنے ہیں, جو مانگ بھی رہا ہوگا. اب تو وسیلے ہی ڈالتے ہیں, لیکن وہ جب پڑھے گا تو اسے پتا چلے گا بھی اس میں تو صلاۃ الغوثیہ بھی میں نے لکھی ہوئی ہے, اس میں تو ڈائریکٹ مانگا ہوا ہے, اور قرآن و سنت کیا بتا رہے ہیں. اور پھر نبی الاسلام کے معجزات کو مس یوز کرتے ہیں کہ جی صحابہ کرام جو ہے وہ اللہ سے نہیں مانگتے تھے, حضور سے جا کے کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, اور نبی الاسلام دعا کرتے تھے, مسئلہ حل ہو جاتا تھا. کبھی کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو نبی الاسلام ہاتھ پھیر دیتے تھے. وہ معجزات کو دعا بنا لیتے ہیں, وہ اسباب ہیں. آج بھی نبی الاسلام ہمارے سامنے موجود ہوں, ہم حضور کے پاس ہی ڈائریکٹ جائیں گے کہ یا رسول اللہ ہمارا یہ مسئلہ حل کریں, اللہ سے لے کے دینا ہے, اللہ سے لے کے دیں. اگر آپ کو اللہ نے اس کا ذریعہ بنانا ہے کہ آپ کے مبارک تھوک کی برکت سے یہ کنواں باہر نکلنا ہے, تو یا آپ کے تھوک مبارک کی برکت سے پانی کا چشمہ جاری ہونا ہے, یہ آپ کی مرضی ہے, کیونکہ ہمیں کانفیڈنس ہے کہ ہمارا نبی امام الموحدین ہے. ہاں اگر ہم شرک کر رہے ہوں گے وہ ہمیں ڈانٹ دے گا, اور وہ تو شرک کر ہی نہیں سکتا, تو ہم ہر مسئلہ نبی کے پاس لے کے جائیں گے. تو حضور کے معجزات اور نبی الاسلام سے جا کے دعا کروانا, اس سے کوئی یہ والا شرک ثابت نہیں ہوتا جو انہوں نے مچایا ہوا ہے. یہاں تو کوئی دور دور تک کوئی شائبہ بھی نہیں ان چیزوں کا, لیکن تماشا بنایا ہوا ہے. تو یہ چونکہ کریٹیکل آیت تھی, میں اس کے اوپر اسی لیے تفصیل سے بولا. اس میں ایک آخری بات جو اسی کانٹیکسٹ میں, کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آیا, لیکن یہ واحد پیغمبر ہیں ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 2 کوالٹیز ایکسٹرا آرڈنری دے دی. نمبر 1 کہ ختم نبوت کی وجہ سے نبیوں والا کام شفٹ کر دیا امت کو, کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا, یہ امت ہوگی تو امت, لیکن کام نبیوں والا کرے گی. یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے. یہ اکثر کہتے ہیں نا جی اس امت کی فضیلت ہے, وہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ کام نبیوں والا شفٹ ہوا ہے, صرف حضور کی نسبت کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ حضور کے کام کی نسبت کی وجہ سے. اور دوسری چیز جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے گئے وہ کسی قوم اور قبیلے کے لیے ہوتے تھے, اور مجھے اللہ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنایا. یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آیا. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, یہ بھی ایک آیت. کوئی امت نہیں ایسی گزری جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو.